السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ کو آج عطر نفیس کے ایک پرانی ظاہر ہے ان کی شاعری ویسے بھی لوگوں نے کم ہی سنی ہوئی ہے لیکن لوگ ان کو صرف اس ایک غزل کے حوالے سے جانتے ہیں جو ساری گائی گئی اور پھر جگہ جگہ ریڈیو پہ بجتی تھی کہ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا. لیکن ہم نے جب کلام اطہر پڑھا تو پتہ چلا کہ ان کی ہر تیسری غزل اسی لیول کی ہے، بلکہ اس غزل سے بہت آگے کے لیول کی بہت سی غزلیں ہیں. ایک شعر جو اس وقت آیا ہے سامنے کہ مجھے ہر آن کچھ بننا پڑے گا، مجھے ہر آن کچھ بننا پڑے گا، میری ہر سانس میری ابتدا ہے. کیوں سنایا ہے یہ؟ اس لیے کہ پچھلے جب آپ مختلف پروگرام سنتے رہے، مختار صاحب سے بھی گفتگو ہوئی اور اس سے پہلے وہ کتبے توڑ گئے، کسی نے مینارے توڑ دیے، کہیں قبرستان سے ہڈیاں نکال کے اچھال دیں، اور وہ دعوے سنتے رہتے ہیں. پھر وہ مجھے ربوہ سے ایک دوست نے کہا کہ وہ بورڈ آپ نے دیکھ لی ہیں؟ میں نے کہا ہاں سارے، وہ جس میں وہ ختم نبوت کے اور فلانے اور فلانے. تو اس سارے کچھ کے ہوتے ہوئے اگر انرجی اور ٹائم اور توجہ اور جو فوکس کرنے کے لیے انسان کے پاس گواہ ہوتے ہیں وہ تو اتنے سے ہی ہیں، چاہے تو ان کو اس پر فوکس کر کے اور بیزی رکھ کے، انگیج رکھ کے، تو وہ وقت جو آپ کی تعمیر کا ہے وہ گزار دیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جیسے عطر نفیس نے لکھا ہے کہ مجھے ہر آن کچھ بننا پڑے گا، میری ہر سانس میری ابتدا ہے. ہم نے درجہ بدرجہ مختلف چیزوں کو اور اداروں کو، محلوں کو، اپنے بچپن کو، ماضی کو اور اس سے ریلیٹڈ شخصیات کو اپنے پرٹیکولر حوالے سے جب دیکھا ہے تو وہ اسی کی مصداق نظر آئی ہیں. مجھے ہر آن کچھ بننا پڑے گا. ایک دوست سے میں نے کہا کہ آپ نے بھی وہ پرانا ربوہ والا ہاسپٹل دیکھا ہوا ہے. فضل عمر جب ابتدا تو نہیں، مطلب شروع کر کے تو اس میں چار دیواری اتنی تھی کہ وہ آپ ویسے پھلانگ سکتے تھے، مطلب کود کے بھی آپ اندر جا سکتے تھے، اتنی اونچی نہیں ہوتی تھی. پھر اس چار دیواری کے جو ابتدائی خد و خال تھے وہ زگ زیگنگ کر کے اینٹیں بچانے کے لیے وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ پلر بنا لیتے ہیں اور اس کے درمیان سنگل اینٹ کی چار دیواری کر دیتے ہیں، حد بندی ہے. پھر مطلب سادے سے گیٹ لگے ہوئے ہیں اور 3 لمبے لمبے بلاک بنے ہوئے، 3 بھی شاید شروع میں 2 ہی تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بڑا سا کمرہ ہے جس میں کھڑکی ہے اور وہ تصویر پرانی ایک دیکھی ہوئی تھی. اور وہ کوئی بہت لیوش سٹارٹ نہیں تھا. جب آپ کے ارد گرد لاہور میں دیکھیں تو میو ہاسپٹل چل رہا تھا، سروسز بن رہا ہوگا، کراچی میں ہاسپٹلز موجود تھے، اسلام آباد بنا تو ساتھ ہی پولی کلینک بن گیا، پھر پیمز ہو گیا، مطلب سارے جہاں فیصل آباد کا سول ہاسپٹل، بعد میں میڈیکل کالج کھلا تو ساتھ الائڈ ہاسپٹل میڈیکل کالج کے ساتھ ہی. ان ساروں کے ہوتے ہوئے وہ چند کمروں اور چند ایسے بستروں والے ہاسپٹل کی کہاں کون سے شمار قطار میں تھا، لیکن وہ اپنا تھا. لیکن اس کو ابتدا اس کی جو ہے وہ خود کی تھی، لیکن اس کو ناگزیر سمجھ کے شروع کیا تھا، لیکن وہ آپ کی انڈیپینڈنس اور خود مختاری اور خود انحصاری کی علامت تھا، اور اس پہ آپ پھر شروع رہے. اور اس کی سپیڈ کوئی اتنی نہیں ہوئی. وہ یہ بحث ایک دوست سے ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی، ان کو تھا کہ جی آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں اور پروگرامز کے ویوز ہیں وہ اتنے ہزار ہوتے ہیں تو فلاں کے ملینز اور اس کے اتنے 100 کے اور فلاں. تو میں نے ان کے
100 کیز اور کئی ملینز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا کام مشکل بھی ہے اور ہمارا اپنا بھی ہے، اور اس کا جو سکوپ ہے وہ ان معنوں میں محدود ہے کہ اس جو یقین ہے اس میں جو شیئر کرے گا وہی ہمارے ساتھ ہوگا نا۔ دوسرا، آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اس طرح بیٹھ کے یوں بات کرنی ہے اور ہم نے یہ نیا ٹرینڈ دینا ہے، تو اس نئے ٹرینڈ دیتے ہوئے جو کشت کاٹنا پڑے گا، جو اپ ہل ٹاسک ہوگا، جو آپ کو انچ بائی انچ اور فٹ بائی فٹ رستہ بنا کے اوپر کو چڑھنا پڑے گا، جگہ جگہ آپ کی سانس پھولے گی، انٹرٹینمنٹ والے جو تماشبین ہیں وہ وہاں آپ کے ساتھ کہاں خجل خوار ہوتے پھریں گے؟ ان کو تو چاہیے کہ وہ شو ہیں اور وہ چل رہی ہیں اور ریٹنگز ہیں اور تاڑیاں بج رہی ہیں اور تماشے لگے ہوئے ہیں اور بلے بلے، اور ظاہر ہے وہ اس پہ راضی ہیں۔ تو اس وہاں سے آپ ملینز ڈھونڈ کے پھر آپ کہیں کہ جو اوکھا کام ہے اس میں آپ کے ساتھ دینے والے بھی ملینز ہو جائیں، وہ کہاں سے ہونے ہیں؟ لیکن جو کچھ بھی ہوں میں اپنی ہی صورت میں ہوں علیم، غالب نہیں ہوں، میرو یگانہ نہیں ہوں میں۔ تو وہ جو خود انحصاری اور خود مختاری ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا۔ آپ پاکستان کو اس وقت یہی تو مصیبت درپیش ہے کہ جو آتا ہے وہ خود مختاری کی بات کرتا ہے اور خود انحصاری پہ جا کے موت پڑتی ہے سب کو، جبکہ دنیا میں کسی جگہ خود انحصاری کے بغیر خود مختاری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو کہتا ہے وہ مسخرہ ہے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور یا وہ خود گدھا ہے اعلیٰ درجے کا یا آپ کو گدھا سمجھ رہا ہے، اور زیادہ تر کیسز میں وہ آپ ہی کو گدھا سمجھ کے تو وہ یہ سناتا چلا جاتا ہے، آپ سنتے چلے جاتے ہیں۔